بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک ایسا شخص ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنانو یا منان۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز میں پکارے گا، یا حنانو یا منان، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنانو یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبریل، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبریل کہ آج کیا دیکھا تم نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، ہم نے جہنم سے ایک ایسی آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے سے آئی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنانو یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبریل، جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ، اس سے کہو جو بندہ یا حنانو یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، اور پھر تم اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے اور دروازے پر دستک دی، مالک باہر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ حکم سنتے ہی حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، بالکل اسی طرح حضرت مالک جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنانو یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے اور باہر تشریف لائیں گے اور کہیں گے، اے جبریل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی لوہا اور کون انسان ہے، پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے جبریل، سر اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، جہنم کے داروغہ حضرت مالک نے بھی معذرت کی ہے اور کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، جس کی وجہ سے پتھر، لوہا، انسان میں کوئی فرق نہیں رہا، سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ فرمائے گا، مالک سے کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں ہے، فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنانو یا منان کہنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص سے اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرش الہی میں لے کر حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبریل، سر اٹھاؤ۔ جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تمہاری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا تمہارے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا، تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی ہے، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنانو یا منان پکارتا رہا۔ یا اللہ، تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ، مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ یہ کہہ سکے کہ میں اپنے اعمال کا حساب دے سکتا ہوں۔ ہزاروں سال کی عبادات بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا، جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا، جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا۔ وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا، جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے
وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا، سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اس طرح گزارا۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے، اب میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب بھی میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تو تا قیامت محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھ دو۔ تب عابد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل فاصلے پر رکھو، جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو وہ بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری ہونے کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی، جسم خشک کانٹے کی طرح بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں ٹھنڈا پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ پیاس کی شدت نے اسے اتنا بے حال کر دیا کہ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔ آواز آئی، یہ پانی تجھے مل جائے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں۔ اس نے عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ اسے پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، اسے واپس لاؤ۔ فرشتوں نے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے دے دی، لیکن میں تو 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی تجھے پلاتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگایا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس دیے اس کا حساب دے، ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ انگنت نعمتیں ہم نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے اور کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت و ہمت عطا کی، اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے جو کچھ کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا، اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے کہ 500 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا حساب سخت لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ پاک، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے ہمارے اعمال کا حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔